بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا علم نہیں دیا کہ یہ دنیا میں آ کر اپنے خالق کو پہچانتا، اپنی زندگی کے مقصد کو جانتا، اس مقصد تک پہنچنے کی راہوں کو پہچانتا۔ یہ علم بطور انسان ہمارے پاس کوئی نہیں۔ یہ علم ہمارے اندر چھپا ہوا ہے کہ ہم زمین سے گیس نکال لیں، پیٹرول نکال لیں، زمین سے لوہا نکال لیں، ایٹم بنا لیں، لیکن انسان کتنا ہی پرواز کر جائے، یہاں آ کر وہ بالکل جاہل ہے۔ وہ نہیں پہچان سکتا کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، مجھے کس نے بھیجا ہے، میری زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، میری منزل کیا ہے، مجھے کہاں جانا ہے، موت کے بعد کیا ہے۔ یہ اتنے سوال ہیں جن کا جواب انسان کے پاس ہے کوئی بطور انسان۔ اس لیے اس کو کسی علم کامل کی ضرورت ہے، کسی کامل علم والے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں ایکس رے کر کے بتاتا ہے، انہو کان ظلوما جہولا۔ وہ ہم سے کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب تم ظالم بھی ہو جاہل بھی ہو، مولوی صاحب تم ظالم بھی ہو جاہل بھی ہو۔ یہ خطاب سب کے لیے ہے، میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں۔ پھر اللہ دوسری جگہ کہتا ہے کان الانسان کفورا، ناشکرا بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کان الانسان عجولا، جلد باز بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کان الانسان اکثر شیء جدلا، جلدی غصے میں بھی آ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو لفرح فخور، بڑی جلدی اپنی اوقات بھی بھول جاتا ہے، ایڑیاں مار کے چلنے لگتا ہے، گردن اکڑا لیتا ہے، مونڈے یوں یوں ہاتھ چوڑے کر لیتا ہے، بڑی جلدی اپنا آپ بھول جاتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے فیئوس قنوط، تھوڑا سا جھٹکا دے دوں تو پھر پیشاب کی جھاگ کی طرح بیٹھنے میں بھی بڑی جلدی دکھاتا ہے۔ یہ سارا ایکس رے ہے میرا، یہ میرا قرآن سے ایکس رے ہو کر آپ کے سامنے آ گیا، جس کو آپ علامہ کہہ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں، اور جس کو آپ انجینئر کہہ رہے ہیں اور چیف کہہ رہے ہیں، جس کو آپ صدر کہہ رہے ہیں، وزیر کہہ رہے ہیں، ایئر مارشل کہہ رہے ہیں، جس کو آپ صنعت کار کہہ رہے ہیں، تاجر کہہ رہے ہیں، جس کو آپ بیگم کہہ رہے ہیں، غریب امیرن کہہ رہے ہیں، ملکہ کہہ رہے ہیں، شہزادی کہہ رہے ہیں، ان سب کا ایکس رے قرآن سے نکل کر کیا آیا؟ ناشکرا، کفورا، جلد باز، عجولا، جھگڑالو، اکثر شیء جدلا، اور خلق الانسان ضعیفا، کمزور، ظلوما جہولا، ظالم اور جاہل۔ تو جس انسان کے اندر اتنے عیب ہوں، اگر وہ اپنے علم کے مطابق زندگی گزارے گا تو ہلاکت کے سوا کچھ نہیں پائے۔ میں نے وکیلوں میں بیان کیا تو میں نے کہا اللہ کہتا ہے تم ظالم و جاہل ہو، تم جو بھی قانون بناؤ گے وہ ظالمانہ ہوگا اور جہالت پر مبنی ہوگا۔ قانون صرف اللہ بنانے کا حق رکھتا ہے، جس کا علم بھی کامل، جس کی رحمت بھی کامل، جو ظالم بھی نہیں، جو جاہل بھی نہیں، اور جو اس کی کوئی قوم کوئی نہیں کہ ان کی رعایت کر کے، جب آپ لوگ کوئی بناؤ گے ریگولیشن تو سوئی گیس والوں کی رعایت کر کے بناؤ گے، تاجر کوئی بنانا چاہیں گے تو تجارت کی رعایت کر کے بنائیں گے، ذمہ دار کوئی بنانا چاہیں گے تو ذمہ دار کو سامنے رکھ کر بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نہ کسی قوم کا، نہ کسی برادری کا، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، وہ لا مکان، وہ لا زمان، وہ محتاج نہیں، وہ عاجز نہیں، وہ جاہل نہیں، وہ بھولا ہوا نہیں، بھٹکا ہوا نہیں، تھکتا نہیں، سوتا نہیں، کھاتا نہیں، پیتا نہیں، بیوی سے پاک، شادی سے پاک، بچے سے پاک، تھکن سے پاک، غفلت سے پاک، جہالت سے پاک، ظلم سے پاک، سونے سے پاک، اونگنے سے پاک، لیٹنے سے پاک، پہلو کروٹ بدلنے سے پاک، جمائی لینے سے پاک، مجلس شورا سے پاک، مشیروں سے پاک، وزیروں سے پاک، پہرے داروں سے پاک، پاک پاک پاک۔ لفظ سبحان میں اتنا کچھ چھپا ہوا ہے کہ میں 7 سمندر کی سیاہی سے لکھنا شروع کروں اپنے اللہ کو تو میں صرف سبحان کو نہیں لکھ سکتا، باقی کہاں سے لاؤں؟ اس لیے میرا اللہ کہتا ہے لو کان البحر مدادا، جاؤ سمندر سیاہی بناؤ،
پھر اللہ کہتا لو انما فی الارض من شجرۃ اقلام، ساری دنیا کے جنگل کاٹ کر درخت بنا دو، ایک پیپل سے کتنے قلم بنیں گے، ایک سفیدے سے، ایک سنوبر سے، ایک برگد سے، ایک شیشم سے، ایک کتنے زیادہ قلم بنیں گے، اور دنیا میں کتنے جنگلات ہیں، بس سارے کاٹ کے قلم بناؤ، اور پھر تم بھی آ جاؤ، انسان بھی، فرشتے بھی، جن بھی، ملائکہ بھی، جبریل بھی، میکائیل بھی، اسرائیل بھی، اسرافیل بھی، پھر آدم علیہ السلام بھی، نوح علیہ السلام بھی، سارے انبیاء کو بھی بٹھا دو، قلم ڈبوو اور میری تاریخ لکھنا شروع کرو۔ 7 سمندر سیاہی بن چکے ہیں، درخت قلم بن چکے ہیں، تم سارے علامہ بن چکے ہو، تمہیں لکھتے ہوئے نہ سوچنا پڑے گا، نہ کوئی لفظ کاٹنا پڑے گا، لکھنا بڑا مشکل کام ہے، ہمیں لکھنے سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، قلم پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، 10 منٹ ایک سطر نہیں لکھی، ایک سطر نہیں، ایک لفظ نہیں لکھا جاتا، لکھا کاٹ دیا، لکھا کاٹ، یہ نہیں یہ نہیں یہ لکھنا کوئی آسان کام ہے؟ وہ تو چند سطریں سامنے آتی ہیں، پیچھے کتنی عرقریزی ہے، کتنا دماغ تھکا، کتنی نسیں پھٹیں، کتنے الفاظ کے گھروں دے ٹوٹے، کتنے اس کے چھلکے اترے، تب جا کر 10 سطریں لکھی گئیں۔ تو میرا اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں کروں گا، تیرے ہر لفظ کو پہلے سے حسین بناؤں، تیری ہر تعبیر کو پہلے سے خوبصورت بناؤں، تیرے اوپر علم کھلتا چلا جائے، فیضان ہوتا چلا جائے، تو لکھتا چلا جائے، ورق پلٹنے کی بھی ضرورت نہ ہو، جب ورق ختم ہو ورق خود الٹتا چلا جائے، اور تم لکھتے جاؤ کہ میرا رب ایسا ایسا ایسا، میرا اللہ ایسا ایسا ایسا، تو کیا ہوگا؟ 7 سمندر ختم ہو جائیں گے، تمہارے رب کی تعریف ختم نہ ہوگی۔ لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، 7 سمندر ختم، پھر اور لاؤ، پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی یہی ہوگا کہ تم اپنے مالک کی تعریف نہ کر سکو گے۔ ہاں، اس اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ کرو یہ نہ کرو، یہ عدل ہے، یہ ظلم ہے، یہ قانون ہے، یہ قانون شکنی ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ چڑا راستہ ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ نکاح ہے، یہ زنا ہے، یہ اللہ کو حق حاصل ہے، باقی کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اپنے لیے قانون بنا سکے۔ تو ہم بطور انسان اگر چلیں گے نا، بطور سوئی کے سائنسدان بن کے، اگر ہم بطور سوئی گیس کے کارکن بن کے چلیں گے اور کپڑے کے تاجر بن کے چلیں گے، کھیتوں کے زمیندار بن کے چلیں گے، تو ہلاکت کے سوا کوئی چیز ہمارا مقدر نہ بنے گی۔ تو ان غفلتوں سے پردہ اٹھانے کے لیے، ان ہلاکتوں سے بچانے کے لیے، ان اندھیروں سے پار لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آج کے دن ایک بڑا خوبصورت محبوب بھیجا۔ آج میں وہ ادھر گیا تھا جیل میں بیان کرنے، تو 12 ربیع الاول تھی، تو وہ دن بھی صبح کا تھا اور سہانا وقت اور وہی وقت پیدائش کا تھا۔ بڑے زمانے کے بعد ربیع الاول اور 12 اور پیر اکٹھے ہوئے ہیں۔ 12 ربیع الاول تو ہر سال ہی آتی ہے، لیکن میرے ہوش میں پیر پہلی دفعہ ہی آیا ہے، مطلب جب سے میں نے دینی شعور بیدار ہوا ہے، تو میرے شعور میں پیر کا دن پہلی دفعہ ہی آیا ہے۔ تو رات میں وہاں ایئر بیس پہ سرگودا بیان کیا، تو اس وقت میرے اندر بڑی کیفیت تھی کہ آج ٹھیک وہی رات ہے، کیونکہ 12 تو آئی پر پیر کبھی نہ آیا۔ آج پیر کی رات ہے، آج ہی کی رات کائنات کا نصیب جاگا تھا۔ آج کی صبح میں 2 صبح ہونی تھی، ایک سورج نے نقاب کشائی کی تھی، ایک محمد مصطفیٰ نے کائنات کو اجالا بخشا۔ اور بیل آئیکن آج کی صبح 2 سورج نکلے آپ تک تھے، پہنچ جائے۔ ایک سورج نکلا تھا آسمان کا جو ڈوب جاتا ہے، ایک سورج نکلا نبوت کا جو قیامت میں بھی نہ ڈوبے گا۔ قیامت اس سورج کو اندھا کر دے گی، پر میرے محبوب آپ کے نبی، میرے آپ کے نبی کو قیامت کا سور بھی ختم نہیں کر سکتا۔ یہ میں اسے عقیدت سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو قرآن سے بتاتا ہوں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اس کے فرشتے اس عظیم الشان نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ یہ پڑھتے ہیں اس کا غلط ترجمہ ہے، پڑھتے رہتے ہیں۔ ایک لفظ اور اضافہ کر دیں، اللہ اور اس کے فرشتے اس عظیم نبی پر مسلسل درود پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ لفظ یصلون کا ترجمہ ہے۔ یصلون کا ترجمہ یہ نہیں درود پڑھنا، یصلون کا مطلب ہے مسلسل پڑھتے رہنا، مسلسل پڑھتے رہنا۔ اس وقت اللہ بھی پڑھ رہا ہے، فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں، ہم بھی پڑھ رہے ہیں۔ لفظ یصلون کا تقاضا پورا ہو رہا ہے۔
جب سورج مغرب سے نکلے گا تو مسلمان تو مر جائیں گے 1 ہفتے 10 دن کے اندر اندر، صرف کافر رہ جائیں گے. تو اب کوئی انسان درود پڑھنے والا نہیں ہے. یصلون کا تقاضا یہ ہے کہ اب بھی پڑھا جائے. تو اب کیا ہوگا؟ اب فرشتے اور اللہ مل کر پڑھیں گے اور پڑھ رہے ہیں. روزانہ صبح 70,000 فرشتہ قبر مبارک پر آتا ہے اور درود و سلام پڑھتا ہے شام تک. پھر شام کو 70,000 نیا آتا ہے اور وہ درود و سلام پڑھتا ہے صبح تک. پھر اس کے بعد کچھ عرصہ، زیادہ عرصہ نہیں، 100-200 سال یہ تو اللہ ہی جانے، لیکن کوئی سینکڑوں سال نہیں ہوں گے. سورج جب مغرب سے نکلے گا تو کوئی پھر صدیوں کی بات نہیں ہوگی، چند سالوں کی بات ہوگی. تو اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کرے گا تو کافر بھی مر گئے اور اس کے ساتھ فرشتے بھی مر گئے. اب جبرائیل بھی مر گیا، میکائیل بھی مر گیا، اسرافیل بھی مر گیا، اسرائیل بھی مر گیا. اب رہ گیا اکیلا اللہ، اکیلا اللہ. تو لفظ یصلون میں مطلب ہے مسلسل اور تسلسل. تو اب کیا ہوگا؟ نہ زمین، نہ آسمان، نہ فرشتے، نہ انسان، نہ جنات، نہ مدینہ، نہ مکہ، نہ بیت اللہ، نہ مسجد، نہ روضہ، نہ گنبد، نہ قبر. زمین کے جھٹکوں نے ہر چیز کو زیر و زبر کر دیا، اور اس وقت بھی اللہ اپنے محبوب پہ درود پڑھ رہا ہوگا. یصلون، یہ یصلون کے مطلب میں شامل ہے. یصلون کا لفظ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ قیامت کا ڈنکا اور قیامت کی موت بھی اور کائنات کا زیر و زبر ہونا بھی اس محبوب پہ درود کو ختم نہ کرے گا. اللہ ہی پڑھتا رہے گا، اللہ ہی پڑھتا رہے گا. تو آج کا دن اس لحاظ سے ہر سال ہی مبارک ہوتا ہے، لیکن آج 2 برکتیں اکٹھی ہو گئیں. پیر بھی ہو گیا، 12 بھی ہو گیا، ربیع الاول بھی ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے راہبر بھیجا، ہادی بھیجا. عجیب بات ہے، نہ کسی بادشاہ کا بیٹا تھا، نہ کسی صنعتکار کا بیٹا، نہ کسی وزیر کا بیٹے، نہ کسی وہ بڑے سردار کے بیٹے، نہ کسی وہ بڑے سیاستدان کے بیٹے. ایک ولد یتیمن، یوں آتا ہے آپ کی سیرت کی کتابوں میں، ولد یتیمن، یتیم پیدا ہوئے. وعاش فقیرن، فقر کی زندگی گزاری. ومات مسکینن، مسکین بن کے دنیا سے اٹھ گئے. کیسے مسکین تھے؟ آپ نے تو دیکھو کتنی بتیاں جلائی ہوئی ہیں. اور جس رات ہمارے نبی دنیا سے جا رہے تھے، اس رات کی صبح جب آپ گئے ہیں تو اس رات آپ کے گھر میں تیل نہیں تھا چراغ جلانے کے لیے. بڑھاپے میں کچھ تو آدمی اکٹھا کر لیتا ہے نا بڑھاپے میں. آخری رات آپ کے گھر میں 1 چھٹان تیل نہیں تھا کہ جلا کے گھر میں روشنی کی جائے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا پڑوسن سے تھوڑا سا تیل ادھار لے کر آئیں، اس سے گھر کا چراغ جلایا. تو یتیم پیدا ہوئے، فقر کی زندگی گزاری، مسکنت کی حالت میں اللہ کے دربار میں پہنچ گئے. لیکن جب یہ آ رہے ہیں تو کائنات میں ہلچل مچ گئی، طوفان مچ گیا. ایک سمندر کی مچھلیاں بھاگی بھاگی جا رہی. ارے کہاں جا رہی ہو؟ کہاں؟ اس دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو مبارک دینے جا رہی کہ آج کائنات کا دولہا آ گیا. ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو مبارک دی. فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں میں حرم میں کھڑی تھی، میں نے دیکھا یوں لگا جیسے آسمان کے ستارے میرے سر کے اوپر پہنچ گئے اور قریب ہے کہ میرے سر پر گر جائیں. آسمان جھک کے نیچے آ گیا آپ کی ولادت کے موقع پر. اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دراز قد خواتین دیکھی. میں نے ایک سے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہ میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں. آپ کون ہیں؟ کہ میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں. ہم اس محبوب کے استقبال کے لیے جنت سے اتاری گئی ہیں، 7 جنت کی حوروں کو اتارا گیا. تو یہی 12 ربیع الاول، یہی پیر کا دن تھا اور اپریل کی 22 تاریخ تھی اور 571 عیسوی تھا. اور ہمارے ہندی مہینوں کے لحاظ سے جیٹھ کا مہینہ تھا. جیٹھ ہاڑ ساون بدروں میں، تو جیٹھ کا مہینہ تھا اور اس کی 1 تاریخ تھی. اور اس تاریخ پر 13 گھنٹے اور 16 منٹ گزر چکے تھے. صبح کے 4:20 تھے جب آپ دنیا میں تشریف لائے. تو ادھر سورج کا ظاہری دنیا کو روشن کرنے آیا اور ادھر آفتاب نبوت دلوں کی دنیا کو روشن کرنے کے لیے آیا. کیا ہوا؟
سارے بت زمین پہ جا کے پیدا ہوئے، بت سر کے بل سجدے میں، دنیا کے بادشاہوں کے تخت الٹے ہو گئے، ایران کے بادشاہ کے دربار میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، اچانک بجھ گئی، اس کے محل کے 14 برج ٹوٹ کے زمین پہ آ گرے، ساری دنیا میں ہلچل مچ گئی، ہلچل۔ جو بادشاہ اس وقت میں اپنے ملک میں دربار سجا کے سروں پہ تاج رکھ کے بیٹھے تھے، ان کے تاج اچھل کے زمین پہ جا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میرے بھائیوں ان چھپے ہوئے بھیدوں سے پردہ اٹھانے کے لیے بھیجا، اور عجیب عظیم شان سے بھیجا۔ آپ کی جو دایا تھے ان کا نام ہے شفا ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ۔ یہ اسی وقت ہی ایمان لے آئی تھیں کہ یہ کوئی اور ذات ہے، کوئی عام بچہ نہیں ہے، لہذا جو ہی آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو عبد الرحمن بن عوف کی والدہ فوراً مسلمان ہو گئی۔ یہ دایا ہے شفا۔ دیکھو نام میں بھی بڑی گہرائی ہے۔ ماں کا نام ہے آمنہ، دودھ پلانے والی کا نام ہے حلیمہ، باپ کا نام ہے عبداللہ۔ یہ نام سے بھی خوبصورت پال تھی۔ آمنہ امن کے پیٹ میں پروان چڑھا ہے، یہ امن پھیلانے آیا ہے۔ عبداللہ کی پشت سے نکلا ہے، یہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں سے جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ حلیمہ حلم کہتے ہیں اخلاق کو، تو یہ حلم کی چھاتیوں سے دودھ پی کر ساری دنیا میں خوبصورت اخلاق پھیلانے آیا ہے۔ اور دائی کا نام ہے شفا، تو شفا کے ہاتھوں سے نکل کر سارے عالم کو شفا دینے کے لیے آیا ہے، سارے مرضوں کا علاج لے کر آیا، روحانی مرضوں کا علاج لے کر آیا۔ تو میں تو غور کر رہا ہوں کہ ناموں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک گہرائی رکھی۔ کوئی نام ایسے نہیں، ہر نام کے پیچھے ایک خوبصورت مطلب ہے۔ پھر بچہ آتا ہے تو اس کے جسم پہ گندگی ہوتی ہے۔ دائی شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بچہ تو آیا ہے پر ماں کے پیٹ سے نہا کے آیا ہوا ہے، جسم پر گندگی کا ذرہ برابر نشان کوئی نہیں۔ پھر ناف اور آنت ملی ہوتی ہے، جب دیکھا تو ناف آنت سے جدا تھی، کٹی کٹائی باہر آئی ہے۔ پھر جب اٹھا کے دیکھا تو بچے کے ختنے تو باہر ہوتے ہیں، آپ ماں کے پیٹ سے ختنہ کروا کے باہر آئے۔ آپ کا ختنہ دنیا میں نہیں ہوا، ماں کے پیٹ سے ختنے کے۔ ولد مختونن ختنے کے ساتھ پیدا ہوئے۔ تو جب انہوں نے دائی نے لٹایا ساتھ ہی، تو بچوں کو کیا ہوش ہوتی ہے، وہ رہ پڑا ہوتا، آنکھیں بند، ہاتھ سکڑے ہوئے، ٹانگیں سکڑی ہوئی، تو جو ہی لٹایا تو آپ نے ایک دم کروٹ بدلی اور سجدے میں سر رکھ دیا، اور جو ہی سجدے سے پھر آپ نے یوں سر اٹھایا تو آپ کے سر اٹھاتی حضرت آمنہ پر سارا عالم روشن ہو گیا، ساری دنیا نظر آئی۔ تو عربوں میں دستور تھا جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا رات میں تو اس کے اوپر ہانڈی رکھ دیتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ رات کے اندھیرے میں دیکھنے سے بچے کو نظر لگ جاتی، صبح کے اجالے میں دیکھا جائے۔ تو انہوں نے جلدی سے حضرت آمنہ نے ہانڈی اوپر رکھ دی، اس میں سوراخ ہوتے تھے تاکہ وہ ہوا اندر آتی رہے۔ ہانڈی اوپر رکھ کے پیچھے ہٹی تو ٹھک کی آواز آئی اور ہانڈی کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ادھر گر گئی ایک ادھر گر گئی، گویا اعلان ہوا کہ میرا محبوب رات کو مٹانے آیا ہے۔ تو حضرت آمنہ نے پھر حیران ہو کر بچے کو گود میں لے لیا کہ یہ کیا بچہ ہے۔ اگر وہ عورت تھی، انہوں نے بچے پیدا ہوتے دیکھے اور بچوں کو دیکھا یہ کیا ہے، یہ تو سب سے جدا، سب سے نرالا، تو گود میں لے لیا۔ گود میں لینا تھا کہ چھت پھٹی اور بادل اندر آ گیا، اور سارے گھر میں بادل پھیل گئے اور ایک دھواں چھا گیا، اور اتنا گہرا ہو گیا کہ ماں کو لگا جیسے بچہ گود میں سے نکل گیا ہے، گود غائب، گود خالی ہو گئی۔ اور بادل کے اندر سے آواز آئی طوفوا به مشارق الارض و مغاربها، اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو تاکہ ساری دنیا کو پتہ لگ جائے یہ ہے جس کی سبب زمین کو بچھایا گیا، آسمان کو اٹھایا گیا، چاند سورج کو چلایا گیا، تاروں کو جھلملایا گیا، ہواؤں کو چلایا گیا، دریاؤں کو بہایا گیا، پہاڑوں کو گاڑا گیا۔ یہ نہ ہوتے تو آدم بھی نہ ہوتا۔ بتا دو ساری دنیا کو یہ ہے، اور کیا کرو آتوہ خلق آدم، اسے آدم علیہ السلام کے اخلاق دو، ومعرفت شیس، اور شیس علیہ السلام کی معرفت دو، وشجاعت نوح، نوح علیہ السلام کی دلیری دو، خلت ابراہیم،
ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، واستسلام اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، وفصاحت صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، وحکمت لوط علیہ السلام کی حکمت دو، ورضا اسحاق علیہ السلام کی رضا دو، وبشرا یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو، وجمال یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دو، وشدت موسیٰ علیہ السلام کی شدت دو، وجہاد یوشع علیہ السلام کا جہاد دو، وحب دانیال علیہ السلام کی محبت دو، ووقار الیاس علیہ السلام کا وقار دو، وقلب ایوب علیہ السلام کا دل دو، ولحن داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان دو، وطاعت یونس علیہ السلام کے اطاعت دو، وعصمت یحییٰ علیہ السلام کا تقدس دو، وزہد عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، واغمسوہ فی اخلاق النبیین، اور تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کو دے دیے جائیں۔ 1.25 لاکھ نبیوں کے اخلاق پیدائش پر ملے۔ یہ آواز ختم ہوئی، بادل چھٹ گیا تو سامنا فرماتی میں نے اپنے بچے کو دیکھا، نور یتلألأ، ان کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند جگمگاتا ہے۔ حضرت عباس کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بچپن میں پتہ چل گیا تھا آپ بڑی شان والے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کیسے پتہ چلا؟ تو آپ چارپائی پہ آپ کی ماں نے لٹایا ہوا تھا، چھوٹا بچہ، اوپر 14ویں کا چاند تھا، آپ ہاتھ کو یوں کرتے تو چاند آپ کے ہاتھ کی حرکت کے ساتھ ادھر جاتا، پھر آپ ہاتھ یوں کرتے تو چاند اس کے ساتھ ادھر ہو جاتا، آپ جدھر ہاتھ پاؤں ہلاتے تھے ادھر چاند ایسے جیسے رقص کر رہا ہو، ایسے آپ کے ہاتھ کے اشاروں پر چاند دائیں بائیں آگے پیچھے ہو رہا تھا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ بات یہ تھی، کان القمر یناغینی ویحاکینی ویمنعنی من البکاء، چاند مجھے لوریاں سناتا تھا، مجھے کہانیاں سناتا تھا، مجھے رونے سے روکے رکھتا تھا کہ میں رو نہیں۔ چاند جسے لوریاں دے، اس کی امت اس کی زندگی کو اٹھا کر سوئی گیس کے دفتر سے باہر پھینک دے تو پھر گیس سے تو مسئلے حل نہیں ہوں گے، مسئلے تو اللہ حل کرتا ہے اور کرتا غلامی مصطفیٰ پر ہے۔ 4 دن چوپڑی کھا لی تو کیا ہوا، زندگی تو بیت جائے گی۔ میرے بھائیو ہمارا نبی دنیا اور آخرت کی عزتیں لے کر آیا ہے، اس سے ہٹیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ نہیں کہ ذرا 12 تاریخ کو جلسہ کیا، سیرت کا بیان ہوا، صبح جلوس نکالا، نعتیں پڑھی، نہ کسی نے توبہ کی، نہ کسی نے نماز شروع کی، نہ کوئی ماں باپ کے قدموں میں جھکا، نہ کسی نے نظروں کو جھکایا، نہ کسی نے گانے سننے سے توبہ کی، نہ کسی نے جھوٹ بولنے سے توبہ کی، نہ کسی نے رشوت سے توبہ کی، نہ کسی نے گالی گلوچ سے توبہ کی، نہ کسی نے جوا چھوڑا، نہ کسی نے ظلم و ستم چھوڑا۔ تو یہ کیسی میلاد منائی گئی ہے؟ اللہ کے نبی کے دکھ تو ویسے کے ویسے رہے۔ ہماری میلاد ایسے ہے جیسے کوئی کہتا اماں زندہ باد، بابا زندہ باد۔ اماں کہتی پتر پانی پیوا میں، وہ کہتا پانی نہ پوچھ میرے کو، اماں زندہ باد، بابا زندہ باد۔ اس کا ابا کہتا بیٹا روٹی تو لے آتے، کہتا ابا روٹی نہ پوچھنا میرے کو، میں فارغ کو نہیں، ابا زندہ باد، اماں زندہ باد۔ تو بتاؤ یہ زندہ باد کہنے سے ماں باپ خوش ہوں گے؟ وہ تو الٹا ناراض ہو جائیں گے، بدبخت، ستیہ ناس ہو تیرا، تیرے زندہ باد کا ہمیں کیا فائدہ؟ نہ تو ہماری خدمت کا، نہ کھلانے کا، نہ پلانے کا، تیری زندہ باد کو ہم کیا کریں؟ تو میرے بھائیو جلسہ بھی ہو، تقریر بھی ہو، جلوس بھی ہو، نعت بھی ہو، کوئی توبہ نہ کرے، کوئی زندگی نہ بدلے، کوئی اللہ کے دربار میں نہ جھکے، ایک آدمی بھی نمازی نہ بنا، ایک آدمی نے داڑھی نہ رکھی، ایک آدمی نے ماں باپ کے قدم نہ چھوئے، ایک آدمی نے جھوٹ بولنے سے توبہ نہ کی، ایک نوجوان نے گانے سننے سے توبہ نہ کی، ایک ظالم نے ظلم نہ چھوڑا، ایک بددیانت نے بددیانتی نہ چھوڑی، 2 لڑے ہوئے نے آپس میں صلح نہ کی، بے نمازی نے نماز نہ شروع کی، قرآن کے نادان نے قرآن پڑھنا شروع نہ کیا، تو یہ کیا ہوا؟ یہ تو وہی رسم و رواج رہ گیا، روایات میں کھو گئے، حقائق پس پردہ چلے گئے، صرف رواج دین بن جانا، یہ میرے بھائیوں کسی بھی قوم کی ہلاکت ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا سارے عالم کے لیے رہبر بنا کر، ہادی بنا کر، ساری دنیا کی تسخیر دے کر بھیجا، جس کی بچپن نہیں معصومیت میں ہاتھ کے اشاروں سے چاند حرکت کرے، وہ کتنے بلند مقام والے ہے، جو اپنے جسم کے ساتھ پرواز کرتا ہوا چلا جائے، نہ اسے خلائی لباس کی ضرورت پڑے، نہ اسے سواری کی ضرورت پڑے۔ یہ جو خلاباز اوپر جاتے ہیں آپ دیکھیں ان کا خلائی لباس ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہر انسان کے اوپر ہوا کا پریشر ہے، وہ تقریباً 280 من ہے،
اس وقت میرے سر کے اوپر اور میرے چاروں طرف جو ہوا نے مجھے دبایا ہوا ہے، اس پریشر کا جو وزن ہے وہ 280 من ہے۔ اس پریشر کو دور کرنے کے لیے میرے اندر اللہ نے ایک پریشر بنایا ہوا ہے جو 280 من پریشر کو دھکا دے رہا ہے۔ میرے اوپر سے اگر یہ ہوا کا دباؤ ہٹا دیا جائے تو میں بم بن کے پھٹ جاؤں گا، میں بم بن کے پھٹ جاؤں گا۔ ہماری جماعت امریکہ گئی تو واپسی نیو یارک سے تھی، تو ایک دن آخر میں ہمیں بچا، تو ایک ساتھی نے کہا چلو آپ کو مچھلیاں دکھا کر، تو ایک مچھلی گھر تھا، تو وہاں ویل مچھلی بھی تھی، انہوں نے اتنا بڑا اس کے لیے بنایا ہوا تھا کہ اس میں ویل مچھلی بھی تھی۔ تو انہوں نے ایک جگہ دیکھے تھی مچھلی نما کوئی چیز تھی، اس کے ساتھ ایک آلہ پڑا ہوا تھا۔ تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ سمندر کی تہ سے پکڑا ہوا جانور ہے، اور یہ جو اس کے ساتھ آلہ ہے یہ کیا ہے؟ چونکہ یہ سمندر کی تہ میں ہوتا ہے تو اس پر کتنے ٹنوں ٹن پریشر ہوتا ہے پانی کا، اگر اس کو اوپر لائیں گے تو یہ اپنے اندر کی طاقت سے پھٹ جائے گا۔ تو یہ جو مشین ہے یہ مصنوعی پریشر پیدا کر رہی ہے تاکہ یہ اس کے اندر زندہ رہ سکے۔ خلا میں جاتے ہوئے لباس جو بنتا ہے اس میں یہ حکمت ہوتی ہے کہ اس کا اندر بم بن کے نہ پھٹے، پر میرے آپ کے نبی نے تو وہی کرتا تھا، وہی تہمت تھا، وہی جوتا تھا، آرام سے چلتے گئے اور خلا کو پار نہیں کیا، ساتوں آسمان پار کر دی۔ کہاں گئے خلائی لباس، کہاں گئے شٹل، کہاں گئے راکٹ؟ دیکھو ہم کیسے بے وقوفوں سے متاثر و مرعوب ہیں۔ وہ اپنے نبی سے اثر لو، یہ تو گاڑیوں پہ گئے اور وہ بھی یہاں تک گئے اور واپس آ گئے، ہمارا نبی نہ گاڑی، نہ کوئی شٹل، نہ کوئی خلائی لباس، اور سیدھا جبریل کے ساتھ پہلے آسمان پر جا پہنچے۔ کتنی بلند پرواز ہے۔ آگے نبی استقبال کو آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے، اس سے آگے گئے دوسرے آسمان پر تو عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام استقبال کو کھڑے ہوئے، تیسرے آسمان پر گئے تو یوسف علیہ السلام استقبال کو کھڑے ہوئے، چوتھے پر ادریس علیہ السلام، پانچویں پر ہارون علیہ السلام، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام۔ جب آپ پہنچتے تو نبی آگے کھڑے ہوتے، فرشتے ہوتے اور آپ کا استقبال کرتے پھر کہتے مرحبا ہمارے بھائی تشریف لائے، ہمارے نیک بھائی تشریف لائے۔ جب آپ ساتویں آسمان پہ پہنچے تو وہاں کوئی استقبال کو نہ تھا، بلکہ ایک بیت اللہ دیکھا۔ اس بیت اللہ کی دیوار سے ایک بابا جی ایسے بیٹھے ہوئے تھے، ایسے جیسے میں بیٹھوں، اور ان کی داڑھی ناف تک، اور وہ ایسے بیٹھے، سفید داڑھی اور ہاتھ کی گوٹھ بنا کے یوں بیٹھے۔ تو ہمارے نبی نے پوچھا یہ بزرگ کون ہیں؟ تو جبریل نے کہا یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر ہمارے نبی آگے چل کے گئے ان کے لیے، پھر وہ کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا، اور نبی تو کہتے تھے نا میرا بھائی آ گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب قریب آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مرحبا مرحبا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا۔ پھر جبرائیل بھی پیچھے رہ گئے، سدرۃ المنتہا بھی پیچھے رہ گیا، اور عرش بھی پیچھے رہ گیا، اور عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے بھی پیچھے رہ گئے، اور پھر اللہ کا قرب کیسا نصیب ہوا؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ یہ دیکھو یہ ہے کمان، یہ کمان ہے، اور یہ اس کمان کے اوپر جو تار باندھا جاتا ہے، یہ تار ہوتا تھا آنت کا، آنتوں سے بناتے تھے، آنت ٹوٹتی نہیں۔ یہاں سے کمان کو پکڑا اور یہ ہے وہ تار، یہاں تیر رکھا پھر اس کو کھینچ کے مارا، سمجھ گئے؟ یہ جو حصہ ہے، یہ حصہ اس کو عربی زبان میں قاب کہتے ہیں، یہ قاب ہے، یہ قاب ہے۔ قاب قوسین بتا رہا ہوں، قاب یہ کیا چیز ہے؟ قاب قوسین، قاب قوسین یہ عربی محاورہ ہے، اس لیے میں پہلے صورت بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو محاورے کی صحیح بات سامنے آ جائے تو سمجھ میں آ جائے۔ یہ ہے قاب، اس لکڑی کو قاب کہتے ہیں، اس کو قاب کہتے ہیں۔ عربوں میں دستور یہ تھا جب وہ لڑائی کے بعد صلح کرتے تو عرب سردار اپنی کمانوں کو آپس میں جوڑتے تھے، تو ایک کمان یہ ہے، ایک یہ ہے، یہ دونوں کمانے وہ آ کر یوں جوڑتے تھے، بیچ میں یہ دونوں کے تار مل گئے، اوپر سرے مل گئے، یہ ہو گیا قوسین، یہ قاب۔ یہ دونوں یوں جب مل جاتے تھے تو یہ نشانی ہوتی تھی کہ اب یہ دو سرداروں کے دل بھی آپس میں مل گئے، تو اب میرا آپ کا اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب جو میرے قریب ہوا وہ ایسے ہوا جیسے دو کمانوں کے سرے آپس میں مل جاتے ہیں۔ پھر اس کا اگلا لفظ سنو، اگلا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْن، اتنا تو ہو گیا
اب میرا اللہ کہہ رہا ہے نہیں، او ادنا، اس سے بھی زیادہ میرا نبی میرے قریب ہو گیا. یہ دو انگلیوں کو ملانے کے بعد اب میں ان کو اور قریب کیسے کروں؟ کیسے قریب؟ ان کو چیر کے تو کر نہیں سکتا. یہ قریب ہونے کی انتہا ہے، یہ قریب ہونے کی انتہا ہے. پر اللہ کہہ رہا ہے میرا نبی اس سے بھی زیادہ میرے قریب ہو گیا. جو اس کے پیچھے چلے گا، جو اس محبوب کے پیچھے چلے گا، وہ بھی اللہ کے دربار میں پہنچے گا. وہ میرے بھائیوں زمین پر چلتا ہوا اس کے قدموں کی ٹاپ عرش پہ سنائی دی. تو اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو بھائی تو یہ پرواز اونچی ہے، اوپر پہنچا دیں گے. ایک بدو نے آ کر کچھ باتیں کی، کہنے لگا تمہاری 3 باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. آپ نے کہا کیا کیا؟ کہنے لگا تم کہتے ہو ہم اپنا کلمہ چھوڑ کے تیرا کلمہ پڑھیں، کوئی باپ دادے کا طریقہ نہیں چھوڑا کرتا. تو تم کہتے ہو ایران روم فتح ہو جائیں گے، ہمیں روٹی نہیں ملتی تو ہمیں ایران روم کی کہانیاں سناتا ہے. تو کہتا ہے مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر زندہ کیے جائیں گے، کوئی قبروں سے اٹھ کے آیا بتانے کے لیے؟ تو آپ نے مسکرا کر فرمایا انشاءاللہ تو زندگی لمبی پائے گا اور 2 باتیں تو اپنی زندگی میں دیکھ لے گا. سارا عرب میرا کلمہ پڑے گا، ایران اور روم ٹوٹ جائے گا، مدینہ میں ان کے خزانے آتے ہوئے تو دیکھے گا. تیسری بات مرنے کے بعد والی، تو قیامت کا دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلا دوں گا کہ تیسری بات ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. وہ کہنے لگا نہیں میں نہیں مانتا، واپس چلا گیا. تو جب مکہ فتح ہوا سارا عرب مسلمان ہو گیا 8 ہجری میں. وہ مسلمان نہیں ہوا. پھر ابوبکر صدیق کے دور میں فتوحات شروع ہو گئے اور حضرت عمر کے ابتدائی دور میں ہی ایران کو بھی آخری شکست ہوئی اور روم کو بھی آخری شکست ہوئی. رومی ہار گئے یرموک اور ایرانی ہار گئے قادسیہ. یہ بالکل شروع میں جنگیں ہیں. تو پھر وہ بدو کہنے لگا او ہو 2 تو ہو گئی، اب تو تیسری بھی ضرور ہو جائے گی. تو پھر وہ مسلمان ہو گیا اور پھر ہجرت کر کے مدینے آ گیا. حضرت عمر اس کی زیارت کو جایا کرتے، مسجد میں آتا اس کا بڑا اکرام کرتے. کس بات پر؟ وہ یہ فرمایا کرتے تھے یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ کے نبی نے کہا تھا قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا، اور قیامت میں جس کا ہاتھ اللہ کے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے چھوڑے گا نہیں. لہذا یہ پکا جنتی ہے. تو بھائی یہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے نا، تبلیغ کا کام، یہ کوئی تبلیغی جماعت کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کا کام نہیں ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کا کام ہے. ہم اپنی ذات کی طرف نہیں بلا رہے، اپنی شخصیت کی طرف نہیں بلا رہے ہیں. تو دیکھو بھائیو، آؤ ہم سب اللہ اس کے رسول کی پاکیزہ مبارک زندگی کو اپنی زندگی بنا لیں. آج سے مبارک دن پتہ نہیں اب کتنے سالوں کے بعد پھر آئے گا. 12 ربیع الاول تو ہر سال آئے گی. اب پتہ نہیں پیر اور 12 اکٹھے ہوں گے کہ نہ ہوں گے، لیکن آج غنیمت ہے، آج غنیمت ہے کہ پیر کا نام ابھی باقی ہے، سوموار کا نام ابھی مٹا نہیں ہے، منگل کا نام ابھی آیا نہیں ہے. اس سے پہلے پہلے ہم توبہ کر کے اپنا نام اللہ کے رسول کے غلاموں میں لکھوا لیں. غلام رسول بن کے دکھا دیں میرے بھائیوں، ساری دنیا سے اللہ آزادیاں نصیب فرما دے گا. ہماری غلامی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے غلام رسول ہونے کا طوق اپنے گلے سے نکالا تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے طوق ہمارے گلے میں ڈال دیے. غلام رسول بن جائیں تو اللہ سارا عالم جھکا دے گا. اللہ پاک ہمیں یہ بیان سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے.